یہ اپنی جانیں لگاتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے، پھر بھی یہ بڑوں سے رجوع کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیریں کتنی لکھی گئی، پتہ نہیں کتنی کتنی جلدوں میں اللہ والوں نے جلد میں لکھی، اس کے باوجود بھی جب آدمی جو بھی اللہ والا عالم جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے تو اس میں نئے نئے اس کو علوم ملتے ہیں۔ ایک بہرے بے کراں ہیں قرآن مجید، اور قیامت تک کے تفسیریں لکھی جاتی رہیں اور اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ بس عربی پڑھ لی، اس کے معنی یہ ہیں، آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاؤں۔ 1400 سال پہلے جو دین آیا تھا نا، وہ آپ 14 صدی کے بعد آج کل کے مسلمان سمجھنے لگے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں 8 رکعت نماز ہوتی ہے، 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، بس حدیث میں بس یہ نہیں پتا حدیث میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے تو پتہ ہی نہیں۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے علم تو لاؤ۔ نہیں جناب آپ کو نہیں پتا۔ ایک صاحب ابھی کہہ لیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اچھا ایک بتا، انجینئر جو ہے وہ اگر ڈاکٹری کرنے لگے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا خیال ہے؟ انجینئر صاحب جو ہے ڈاکٹری کرنے لگے کیا بولیں گے اس کو؟ کیا بولیں گے بولو؟ ہاں کیا بولیں گے کہ بھائی بیوقوف آدمی، آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئر کیجیے، اور اگر ڈاکٹر جو انجینئر کرنے لگے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا حکومت بھی کیا کرتی ہے؟ حکومت بھی لائسنس اس کا معطل کر دے گی اگر وہ صرف کتابیں پڑھ لے، اور کتابیں پڑھنے کے بعد ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر دیں کہ بھائی میں نے ساری جو ہے جتنے بھی کورس کی کتابیں تھی نا سب پڑھ لی ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ اپنے نام لگا دے اور علاج کرنا شروع کر دیں۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ بند کرتی ہے یا اس کو کہتی ہے نہیں بہت اچھا ہے تم لوگ، ہمیں آسانیاں ہو گئی، تم لوگ اسی طرح ڈاکٹر بنتے رہو، تم لوگ اسی طرح ڈاکٹر بنتے رہو۔ وہاں تو یہ بات فوراً حکومت کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو گرفتار کرو، یہ تو لوگوں کو مار رہا ہے۔ کوئی انجینئر کی کتاب پڑھ لے، ساری ایک جزوی پڑھ لیں اور اپنے ساتھ انجینئر لگانا شروع کر دیں، اوکے میں انجینئر ہوں۔ کہ بھائی آپ سند لائی کہاں سے، آپ نے کس یونیورسٹی سے، آپ نے NLT سے، داؤ سے، جو یہاں پر مروجہ یا باہر سے آپ نے جو کی ہے تو آپ کو سند ملی ہے، تو پھر آپ جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ انجینئر کہلائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، وہ اگر بلڈنگ بنانے کھڑا ہوا تو کیا کرے گا؟ کیا حکومت کیا کرے گی؟ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالے گی؟ بس دین ہی رہ گیا ہے، بس دین ہی رہ گیا ہے کہ بس پہ مشق کرو، بس جو سمجھو آیا اور بول بکتے رہو کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، کر لو تو مسئلہ انا للہ۔ فقہاء کرام جو ہے وہ جاہل تھے، صحابہ نعوذ باللہ جاہل تھے۔ حضرت عباس تعالیٰ عنہ نے پردے کا کسی نے پوچھا کہ پردے کے بارے میں جو آیت آئی ہے، حکم آیا ہے، وہ کس طرح سے ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے باقاعدہ پردہ کر کے دکھایا، صرف ایک آنکھ کا حصہ جو ہے کھول کے دکھایا، باقی فرمایا کہ اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ صحابہ آپ میں جان چھڑکنے والے تھے، ہر حکم کو پورا کرنے والے تھے، جو حکم آ جاتا تھا اس کو عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ جناب کہ نہیں اس میں آپ اس میں نہیں، اس طرح سے امینڈمنٹ کر لیں، آپ ذرا آگے پیچھے کر لیں ذرا، کہ اس طرح سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیا وہ عربی جان نہیں تھے؟ وہ بھی عربی جان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میں اس کا یہ مطلب یہ سمجھاؤں۔ اس کے بعد جو آپ اس بات میں جواب دے دیتے تھے تو پھر وہ ان کو اطمینان ہوتا تھا۔ ورنہ آج کل کیا ہے، کہتے ہیں ارے بھیا کافی ہے، انجینئر کے لیے انجینئر کتابیں پڑھنے سے لوگ اس کو انجینئر نہیں کہتے، ڈاکٹر پڑھنے والے کو ڈاکٹر نہیں کہتے کہ کتابیں پڑھ لی۔ ارے چھوٹا سا کام جو موچی کا کام ہوتا ہے، یا جلیبی، حالانکہ وہ ٹیڑھی بنتی ہے، جلیبی ہے ٹیڑھی بنتی نہیں بنتی ہے، سیدھی بنتی سیدھی بنتی ٹیڑھی بنتی، اس ٹیڑھے بن کے لیے بھی کسی کے
ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے کہ جناب ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ بتاتا ہے کہ اس سے اس طرح کرو. کہہ لیں کتنے ہفتے جلدی بنا رہا بھائی تم؟ کہہ لیں 10 سال ہو. کہہ لیں اب تک تمہارے سیدھی نہیں بن سکی یار، حد ہو گئی. لیکن اس کا حسن وہی ہے، اس کا طریقہ وہی ہے کہ اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے بنایا جاتا ہے. وہ بھی اس کے لیے کسی کو ہاتھ میں دے پھر بنتا ہے. موچی اگر آدمی لے، موچی کا ہی کام کر لے تو پہلے اپنے ہاتھی کو چھیل لے گا، بعد میں وہ کسی کے ہو سکتا ہے بنا لے. اس کے لیے بھی کسی کو اپنے استاد بنانا پڑتا. موچی والے کے کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے لیے اس کو کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے، کسی کے ہاتھ ہاتھ دینا پڑتا ہے. بتاتا ہے نہیں میاں اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے سیو، تو جب جا کے اس کو آتا ہے. اور اللہ اس کے رسول کا علم، یعنی حدیث کا علم اور جو ہے مطلب یہ کہ قرآن کا علم، وہ ڈاکٹر آج کل سمجھا رہے ہیں. آج کل ڈاکٹر حضرات سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بس قرآن مجید نکالو. وہ ایک جگہ جو ہے وہ بول رہی تھی باتیں، بیٹھے تھے ساڑھے، کہتے کہ قرآن مجید نکالا اور کہا کہ اس کا مطلب آپ کیا سمجھے؟ چلے میں ہی سمجھا. پہلے یہ سمجھا. ایک آدمی بیٹھا تھا بہت دل چلا، کہہ رہے پوگا سمجھا ہے. ارے قرآن کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم کوئی معمولی ہے؟ اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ اور اس عقیدے سے اگر توبہ نہ کی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. چہرے کا پردہ کیوں مولانا صاحب آپ بتائیے؟ چہرے کے پردے حکم ہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے. ہاں کہتے نہیں جناب، ذاکر ناگ صاحب کہتے ہیں کہ مستحب ہے. اگر کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں. کیا ہوا بھائی؟ کہہ لیں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے بتائیں؟ حدیث میں کہاں ہے؟ دکھائیں. کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا، فلاں نے لکھا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. خواہ آج کل کے یہ مولانا جو ہے غلط مطلب پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، مستحب ہے. ہاں کر لے بس اچھی بات ہے، نہ کرے کوئی بات نہیں. یہ وہ فرما رہے ہیں، صحیح حکم کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ارے حکومت اگر ایک اعلان کر دے کہ جناب 12 بجے کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، تو کوئی کہ جناب میں نہیں مانتا، میں تو اس حکم کو مانتا ہی نہیں. کیا کرے گی حکومت؟ جیل میں ڈالے گی. جج ہے نا، جج فیصلہ کرتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، اور جج کوئی بتاتا ہے یہ اس آپ نے جو آرٹیکل 206 کے مطابق آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اس پر آپ کو اتنی سزا دی جاتی ہے. تو جج سے کہو کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نہیں مانتا اس بات کو. کیا ہو پھر؟ جیل جاؤ کہاں جاؤ؟ ایک معمولی دنیا میں قانون بناتے تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی جناب وہ پڑھنا پڑتا ہے. قانون کی جو ہے وہ کتاب کو خود نہیں پڑھ لیتا، تاکہ نہیں جناب یہ جو آپ نے قانون کی بات ہے میں اس کو نہیں مانتا. کرے جاؤ جا کے بات کروں وہاں پر عدالت میں کہ جناب یہ جو قانون بنایا نا میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے یہ غلط، میں اس کی تشریح کرتا ہوں. تو وہ کیا کرے گا؟ تشریح کے ساتھ اس کو جیل میں بھیج دے گا. حالانکہ دنیا کا قانون کیا چیز ہے؟ وہ حیثیت ہے اس کی اللہ کے قانون کے سامنے. لیکن تختہ بس کس کو بنا؟ قرآن مجید کو بناؤ، نعوذ باللہ. اور پھر اس پہ کہو کہ جناب حدیث میں ہے، قرآن کہاں ثابت کرو. اچھا لیکن کہتے نہیں جناب قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کیا ہے بتاؤ. وہ قرآن حلق میں نیچے نہیں اترا، لیکن جناب قرآن میں ہے تو بتاؤ. کہ لیں داڑھی کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ اچھا ہاں کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو کیا نام اس کا سود ہے، اس کے نہ لینے میں اور نہ لینے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ بتائیں یہ جو آپ کی ناک ہے نا ادھر لگی ہوئی ہے، یہ اگر پیچھے ہو تو کیسی ہے؟ اس کا پہلے یہ کیا بات؟ کہنے ہاتھ تو کیا ہوا، اگر پیچھے ہو تو کیسی رہے گی؟ پہلے آپ یہ جو یہاں پر ناک یہاں پہ لگی ہوئی نا آپ کے چہرے پر، پہلے اسی حکمت نے کیا دی؟ حکمتیں تلاش کرتے ہیں، حکمت. ارے جو شخص آمنا صدقنا کہتا ہے نا،
وہ تو ہوتا کامیاب. یہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ سب سے بڑا جو گناہ وہ تکبر شیطان سے شروع ہوا. شیطان نے کہا نا کہ شیطان سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا عارف. عالم کس طرح سے کہ جو فرشتے وغیرہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، لکھا لوح محفوظ پر کہ ایک شخص عنقریب نیک تو ہے لیکن ایسا کوئی عمل کرنے والے جس سے وہ مردود ہو جائے گا. ایک شخص ایک عنقریب مردود ہو جائے گا. تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حاضر ہوئے، کہا کہ پتہ چلا کہ بہت نیک ہو لیکن مردود ہو جائے گا تو کہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ارے بھائی عزازیل نام تھا، عزازیل. ابلیس سے بعد میں ہوا، کہا کہ اس کے بعد چلتے ہیں، وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا، کیونکہ اس نے 12 لاکھ سال عبادت کی. 12 لاکھ، حضرت صلی اللہ فرمایا 12 لاکھ سال عبادت کی. ابلیس نے 12 لاکھ سال عبادت کی. بتاؤ یہاں ہماری عمر کتنی؟ 60 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس سے زیادہ ہے کس کی عمر؟ اور ہم تو آج کل کے نوجوان تو سونے میں وقت گزار دیتا ہے. تو بس باقی تو رہی کہانی دوسری ہے. تو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہی بات کر لیں اور 8 گھنٹے بھی کیا کرے گا؟ بس اللہ ہی اللہ ہے. اور اسے ہر وقت عبادت کی، 12 لاکھ سال عبادت کی. اور عارف بہت بڑا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل کی. تو اسے یہ عزازیل نے وہ پہلے بات مکمل کر دوں. یہ شیطان کے پاس گئے اور جائے کہا کہ ایسے ہم نے سنا ہے، آپ دعا فرما دیں. کیا کہا؟ یا اللہ ان سب کو بچا لیجیے. اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے لیے دعائی نہیں کی، اپنے لیے دعائی نہیں کی، اور کہا اللہ ان سب کو بچا لیجیے. بچ گئے وہ سب. اور عارف اتنا بڑا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا، جب اسے کہا نا اللہ تعالیٰ فرمایا سیدھا کرو، تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور یہ مٹی جو ہے نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. میں آگ سے پیدا ہوں تو میں بڑا ہوں، تو کیا ہو؟ مردود ہو گیا. تکبر کہ میں بڑا ہوں، انا عالم ہوں، بس وہی مارا گیا. اگر کہہ دیتا کہ آمنا صدقنا تو کیا ہوگا؟ کہ ہم یہاں تھوڑی ہوتے، پھر تم لوگ جنت میں ہوتے. اور اس نے کیا کہا؟ اللہ نے مہلت مانگی ظالم نے، کیونکہ اس کا مہلت تھا اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں، ہم پہ تعصب کا اثر ہوتا ہے. ہم اگر ایک وقت غصہ کریں تو ایک ہی وقت میں ہم جو ہے وہ خوشی نہیں کر سکتے. فطرت ہے اللہ تعالیٰ بتائیں. تو اس نے کیا کہا؟ دعا کی یا اللہ مجھے مہلت دے دیجیے، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے کہ میں اپنے بندوں کو جو ہے وہ بہکاؤں گا. کہاں سے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نیچے. بھول گیا 2 سمت بھول گیا، اوپر سے اور نیچے سے. 4 جو چلتے نا، سامنے سے آگے چلتے. اللہ نے فرمایا کہ اوپر دیکھ کے چلو گے نا تو گر جاؤ گے. اگر آدمی چلے، اسکوٹر چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، یا ویسے بھی چلا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، تو اگر وہ اوپر دیکھ کے چلے گا تو کیا کرے گا؟ کہاں گرے گا؟ گڑھے ہو سکتا ہے، اسے ٹکرا سکتا ہے، پھر شینڈل بھی آئے گی. شینڈل بھی آ سکتی نہیں؟ آ سکتی نا. اور جب آنٹی آنٹی کو ٹکرائے گا تو راجا سینڈل آئے گی. پھر آنٹی کے ساتھ، آنٹی کے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ صاف کریں گے. ابھی پچھلے دن ہمارے مطلب پر میں نے پوچھا کیا ہوا خیریت؟ تو اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ کہ نہیں، وہ رکشے میں ایک عورت جا رہی تھی، کسی نے چھیڑ دیا، پتہ نہیں چھیڑا نہیں جرا واللہ عالم. بس اس نے جوتی اٹھائی، مجھے اٹھایا، ماری اس کو، اور سارے آگے بھائی، سارے بھائی آ گئے. اور جناب اس کی بہت درگت بنائی ہے. وہ کہتے رہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا. وہ کوئی نہیں سننا، کہنے یار
बाजी को तुमने ऐसे कहा दाड़ 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 दाड़, उसका खजूर निकाल दिया बेचारे, हो गए बाजी थी ना, बाजा बजा दिया। तो फरमाया कि नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलोगे तो क्या होगा कि बचे रहोगे, हर चीज से बचे रहोगे, वरना बदनदियों में चला जाओगे। और फरमाया कि बदनदी, फरमाया शैतान के बुझे हुए तीरों में से तीर, जहर में बुझे हुए तीर। तो मानो अल्लाह अकबर, क्या टाइम बना भाई पता ना? हाँ, हम बताते किसे भाई मजबूरियाँ रह गए जाने पे आसमान देखकर, थी खबर उनकी आने की, घर में बोरिया ना हुआ। चलो खैर दे रहा है जैसा है, लेकिन अफसोस ये कि अल्लाह और कह रहा कि शैतान बहुत बड़ा आरिफ था, लेकिन आशिक नहीं था। आशिक होता तो फौरन आमन्ना सद्दाना, फौरन कहता है अल्लाह जो आपका हुक्म है। तो आशिक बनना है। बहुत से लोग अल्लाह वाले के पास जाते हैं, लेकिन इसलिए जाते हैं कि उनकी मेख निकालें। बहुत से लोग इल्म के लिए जाते हैं कि जरा कुछ इल्म हासिल हो जाए। बहुत से लोग सुकून के लिए जाते हैं कि वहाँ सुकून मिल जाएगा, इल्म मिल जाएगा। न सुकून के लिए आओ, न मालूमात के लिए आओ। किसके लिए आओ? अल्लाह को पाने के लिए आओ, आशिक बनने के लिए आओ। अगर आशिक बनने के लिए आओगे तो अल्लाह मिलेगा, आशिक बनने के लिए आओगे तो अल्लाह मिलेगा। और अगर मालूमात के लिए, मालूमात हो जाएगी, मालूमात की किताब पढ़ कर लो। किताब फरमाते थे, एक किताब जो है ना, किताब उसमें दर्द नहीं होता। दर्द दिल कहाँ से लाओ? किताब में दर्द दिल होता है? दर्द दिल नहीं होता। वो कहाँ से मिलेगा? किताब से मिल जाए तो कोई वाला जी। अल्लाह ताला ये जो मिल बैठते हैं ना आदमी को, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते, सकीना नाज़िल होता है। और अल्लाह ताला इस बैठने की वजह से अपनी मोहब्बत अता फरमा देते हैं। क्योंकि जो अल्लाह के लिए आपस में मुलाकात करते हैं, उनके जुदा होने से पहले अल्लाह ताला क्या देते हैं? अल्लाह ताला उसको मोहब्बत देते हैं। अरे जिसको अल्लाह ताला मोहब्बत दे दे अपनी, तो क्या उसको सब कुछ मिल गया। और जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल ना हुई, लाख इल्म मिल गया। शैतान देखो कितना बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, मार्फत भला की था। ये जनाब उस वक्त भी जब अल्लाह ताला ने उसको मरदूद किया, उस वक्त भी होते हैं अल्लाह ताला से मोहलत मांगी। आलिम बहुत बड़ा था ना, और आलिम भी बहुत बड़ा था, आबिद भी बहुत बड़ा, इबादत बहुत की, लेकिन आशिक नहीं था। आशिकी नाम है तस्लीम वफादारी का। आशिकी नाम हमारे जाफर फरमाते थे, आशिकी नाम है तस्लीम वफादारी का, यानी अपने से किया जाए बना बने। एक अल्लाह वाले रात को रोजाना उठते हैं, रात को रोजाना उठते हैं, आवाज़ आती सुनने, अल्लाह ताला जो है वो आवाज़ आती, कुछ भी कर ले कोई तेरा अमल कबूल नहीं, कुछ भी कर ले। एक नया नया उनका मरीज आया, तो अल्लाह ताला ने उसको भी सुनवा दिया। हुआ जब उठे रात की हालत और वजू करके जब मसले पहुँचे, तो आवाज़ आई कि तेरा कोई अमल मकबूल नहीं, कोई कबूल नहीं। 2-4 दिन सोता रहा, वो बेचैन हो गया। उसने कहा आदत थी आप रात को इतनी मशक्क़त करते हैं, उठते हैं, ठंडे पानी से वजू करते हैं, और सर्दी में उठकर जो है वो खड़े होते हैं और जो है अपना को मशक्क़त में डालते हैं, और जो है उसके बाद जो है ये आवाज़ आप सुनते हैं जो आती है? कहा हाँ बेटा मैं भी सुनता हूँ, मैं भी रोज़ाना सुनता हूँ। तो क्या फिर क्यों खामखा आप सो जाइए? और मैं कि अच्छा ये बताओ कि इसके दर्द के अलावा कोई और दर्द है तो बता दो। मैं किसकी घड़ी जली?
جب آؤ مجلس میں تو سائلنٹ یعنی خاموش کر دیا کرو، وہ یہ ادب ہے، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ مضمون جو ہے نا پھر وہ ربط ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں، تو اس کے احتیاط کرو۔ ہاں اللہ والے فرمایا کہ اس درس کے علاوہ کوئی ڈر ہے تو بتا دو، فوراً اللہ تعالیٰ کی جوش رحمت کو جوش آیا اور فرمایا کہ ہاں ہاں کیونکہ ہمارا تمہارے سوا کوئی ہے بھی نہیں تو اس لیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اداؤں سے ملتے ہیں، اداؤں سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ادائیں دکھاؤ، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اپنے چہرے کو آج سلم کے چہرے سے چہرہ بناؤ۔ اماں نے کہا کہ جناب شیو کر دو، حضرت مولانا یوسف اللہ نے کہا کہ حضرت اماں کہتی ہے شیو کر لو، داڑھی مت رکھو ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ فرمایا دودھ تو کیا بخشے گی وہ، اس لیے تو ہے ہی بے محل بات۔ پھر فرمایا کہ اصل میں ماں ہے نا تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گی، تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ماں باپ کے ایسے حکم کو پورا کرنا جو شریعت سے متصادم ہو وہ جائز ہی نہیں، وہ کہ جسے اللہ نے حکم دیا نا داڑھی رکھنے کا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، مگر یہ نہیں حکم دیا کہ داڑھی کاٹو ماں باپ کے کہنے سے۔ ماں باپ کے کہنے سے اگر کوئی کام کرے گا تو پھر وہ جہاں ماں جائے گی وہاں بیٹا بھی جائے گا، اور یہ بڑی سخت وعید ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا کہ سفیر آئے تو وہ بالکل سفن دبا دے، نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر دیا اور فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے حکم دیا؟ اس نے حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے خدا نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور مونچھوں کو کم کرنے کا، مجھے بڑی بڑی مونچھیں داڑھی صاف ہو۔ تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے مفہوم ہے کہ مجھے داڑھی کے بڑا کرنے کا حکم دیا اور مونچھوں کو کتروانے کا حکم دیا۔ آج کیا کہ جناب اور اللہ اکبر، اگر یہ ایسی معمولی چیز ہوتی تو صحابہ نہیں رکھتے، مستحب اگر ہوتی تو صحابہ کوئی رکھتی کوئی نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول اللہ نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا اور مونچھوں کو کتروانے کا حکم دیا۔ عاشق بنو، عاشق ہو، یہ نہیں بولو اس میں کیا حکمت ہے، کیا اس میں وہ ہے، اس حکم میں کیا، ارے ہم کوئی اللہ میں وہ لگے میں کیا رشتے دار لگے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، بس حکم آ گیا ختم۔ صحابہ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ اس حکم کے علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ ہم پابند ہیں بھائی، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے۔ نہ آتے بھائی، کیوں آئے؟ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، کھوتا سمجھ، کھوتا کتنے کہتے ہیں، کھوتا کتنے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں گدھے کو کہتے ہیں، کتنے کہتے ہیں؟ ہاں ڈنکی، ڈونکی، ہاں آسان اردو میں۔ اور فرمایا کہ آج کل اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اگر انگریزی میں بولو تو سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ آج کی عدالت نے مثال دی کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اردو دان تھے، وہ آتے تھے اپنے گھر، تو اس دن ان کو پتا نہیں کیا ہوا، میں تو کہتا ہوں خواہ وہ بیچارے بیٹھ گئے بس میں، اور کنڈکٹر آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے شمالی نعلمات جانا ہے، تو پٹھان نے کہا مجھے اس نے کہا کہ نہیں جائے گی، یہ نہیں جائے گی شمالی۔ بھائی میں روزانہ آتا ہوں جاتا ہوں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ پہلے ہم نے کہہ دیا نہیں جائے گی نہیں جائے گی، میں کیوں تم بحث کرتا؟ کہا بھائی میں روزانہ جانا ہے۔ اتنے ایک برابر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہا بھائی اس کو یہ شمالی نعلمات ہے نا، شمالی نعلمات تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا،
اس سے کہو نعت نازوباد. تو کہا مجھے ہاں میں غلطی ہوں, مجھے نعت نازوباد. کہتے ہاں ایسے کہو نا اردو میں, اردو میں کہو تو ٹھیک ہے. اب مولانا اردو میں کہتے نہیں, پھر کہتے کہ جناب ٹوٹے لگاتے ہیں, ہمارے فرماتے ٹوٹے لگاتے ہیں. ایکچولی میں ایسا ہے, میں نے یہ کام کیا تھا, ایکچولی فلاں جگہ گیا تھا, ہمارے ڈاکٹر سے پہلے نیٹ کی بڑی درگت بنائی تھی اسی طرح وہ بتاؤں والی. تو ایسے جو آئے بہت جو ہے وہ انگریزی بول رہے تھے, حضرت ڈاکٹر سے لے لیں تو انگریزی جو ہے نا بہت علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, انگریزی بہت اچھی آتی تھی, لیکن حضرت جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے, اردو ہی بات کرتے تھے. تو ایک صاحب آئے کہنے بار بار انگریزی میں ٹوٹا لایا جائے, کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں. حضرت کا صبر کا پیمانہ لفظ ہوتا ہے, وہ اللہ والے برداشت کرتے ہیں, تحمل کرتے ہیں, سنتے رہے, آپ بھی سنتے رہے. بھائی کچھ بند کرنا تو کافی دیر ہوئی. بہت انگریزی بول رہے نا, تو حضرت نے ان کی انگریزی جانے نکال دی. ارے اردو میں کیوں نہیں, انگلش کیوں شرماتے ہو بھائی. اور حضرت حکیم مختار رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے, وہ گئے جنوبی افریقہ, جاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے. تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ تمام بچے انگریزی بول رہے ہیں, اردو آتی نہیں. حضرت نے جمع کیا اپنے مریدین کو, فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ بڑا غلط کر رہے ہو, کیونکہ عربی آتی نہیں, ٹھیک ہے نا, عربی پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے عالم بننے کا, اور دین کی زیادہ تر کتابیں عربی میں یا فارسی میں, فارسی اب مطلوب ہو گئی, کسی کو آتی نہیں, اور اب اردو رہے, اردو میں ذخیرہ ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ تاکہ صحیح علم حاصل ہو دین کا. آج کسی سے بولو پہلے 1 2 3 4 5 6, وہ تو فٹافٹ بولے گا, بولے 1 2 3 4 کا پڑھنا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 تک, یہ آگے نہیں آتی ہے. کیوں بھائی, اپنی مادری زبان نہیں آتی, اپنی ماں کی مادری زبان ہی بھول گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی گٹ پٹ کہ دماغ پر گٹ پٹ ہی ہوتے ہیں. ہمارے رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو ہے وہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا, لیکن ماں باپ ابھی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کہاں داخلہ کرانا ہے. اور فرمایا کہ داخلہ بھی کہہ رہے ماما پارسی میں کرانا. میں میرے ایک دوست کا واقعہ مجھے بڑی عبرت ناک سناتا ہوں آپ کو. میرے دوست اپنے بچوں کو ماما پارسی میں داخلہ کرانا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی, اس میں داخلہ مت کراؤ, بچوں کے اخلاق بھی ختم اور لوگوں کو بچے دین سے بالکل ختم ہو جائیں گے, اللہ کے واسطے مت کراؤ. چلیں یار بیکار بات ہے, جاپان والے جو ہے امریکہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا سیکھا, اور وہیں جا کے پھر انہوں نے کیسی ٹیکنالوجی بنائی. آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں سیکھو. میں نے کہا بھائی دیکھو بات مان لو, نقصان ہو جائے گا تمہارے بچوں کا, ایمان کا نقصان ہو جائے گا. اور ابھی میں نے اس کے بچوں کو دیکھا تھا, بالکل برگر بنا ہوا ہے, اللہ اپنی بنا میں رکھے. تو وہ میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بھائی خدا کے لیے مت مان لو. میں نے نہیں, بچی کو داخل کرایا, بچے کو بھی داخل کرایا. اب سنیے, اس نے مجھے خود نہیں بتایا, ان کے ایک دوست انہوں نے مجھے بتایا. میں نے خیر ان کو نہ شرمندہ کیا نا, میں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے, جب میں نے بات سمجھا دی تھی نہیں سمجھ میں آیا. بچی نے ابا سے کہا, ابا کی داڑھی ہے. ایک دن 6 مہینے گزرے تھے کہ بچی نے کہا کہ ابو ہر مہینے وہ ہوتی ہے نا, وہ بلاتے ہیں پیرنٹ میٹنگ, تو پیرنٹس میٹنگ ہونے والی ہے, آپ آئیے چلیے گا, لیکن ابو یہ داڑھی جو ہے نا آپ کی اچھی نہیں لگتی, اس کو آپ صاف کیجیے اور پینٹ شرٹ میں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آپ چلیے گا. سب ایسے آتے ہیں, آپ یہ کیا, آپ بتائیے کہاں گیا.
اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، ایمان سے خارج کر دیا. کیونکہ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا. آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا تو توبہ کس سے کرے گا؟ گھر والے یہ تو فرماتے ہیں کہ تم گناہ سے ڈرتے ہو، میں کفر سے ڈرتا ہوں. اور بغاوت ہو رہی ہے. اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو. مردوں کو حکم دیا. عورتوں کو کیا حکم دیا کہ ان کو چھپاؤ. اب کیا ہو رہا ہے؟ مرد جو ہے اپنے بالکل جھاڑو دیتے ہیں کپڑوں سے. اپنے کپڑے پہنتے ہیں نا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ تم جھاڑو دے رہو کیا مسجد میں؟ جھاڑو دینے کے لیے آؤ کیا؟ میں نے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تمہارے یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ پورے صفائی کر رہے ہیں مسجد کی. اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورتیں جو ہے ٹخنے کھول رہی ہیں، بغاوت کر رہی ہیں. بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سوائے سزائے موت کا کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے حکم دیا پردے کا، کہتی ہم پردہ نہیں کریں گے. بس آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل میں پردہ ہوتا ہے، بس ختم، کافی. ہمارے نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب عورت کسی کو دیکھنے جاتی ہو، بھائی بہن کے لیے، بھائی کے لیے پسند کرنے جاتی ہو، تو کیا دیکھتی ہو؟ کہ اگر وہ ٹانگ دکھا دیں، سب اپنا برقع پورے اپنے چادر پہن لیں اور ٹانگ دکھا دیں، تو کہیں گے کیسی بےہودہ لڑکی ہے کہ ٹانگ دکھا دی. اچھا چلو ٹانگ دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ دکھا دیا، یہ لو ہاتھ دیکھ لو، اسے پسند کر لو. کہا کہ عجیب بےہودی اور لڑکی ہے، لڑکی نے ہاتھ دکھا دیا. جب تک چہرہ نہیں دیکھتے اس وقت تک کہتے ہیں، اگر چہرہ دیکھتے تو کہتے ہیں لڑکی دیکھتی. ہوتا نہیں ہوتا یہ بات؟ جب تک چہرہ نہیں دیکھتے اس وقت تک کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکی نہیں دیکھی. کیوں بھائی؟ ہاتھ تو دیکھ لیا، پیر دیکھ لیا، کافی ہے. نہیں، چہرہ دیکھے بغیر لڑکی ہے ہی نہیں. خود ہی اپنے نفی کر رہا ہوں. باقی چہرہ جو ہے سارے جسم کا عکاس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں پھر فیصلہ کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں پتہ. تو کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ بغیر اس کے کر لیا کرو نکاح. اور بھائی جو ہے بڑ ہو جا، لیکن دیکھتے ہیں پری. اور جب پری گھر میں آتی ہے نا تو پڑھ نکالتی ہے نا، پھر روتے ہیں. ہر ایک میں بیٹھ نکلتی ہے، اس میں یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. خود نہیں دیکھتے اپنے آپ کو. نہیں، بھائی کے لیے پری دیکھ رہے ہیں. پری ایسی آئے گی، پھر اس کے بعد پھر جب پری گھر میں آتی ہے نا تو پھر پل آ کے شانت رہتی ہے. وہ کہتے ارے بھائی تنگ کر دیا، آج ہی جا گئے. ارے فرمایا یہودی کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی دیکھتا ہے. عیسائی کیا دیکھتا ہے؟ عیسائی دیکھتا ہے خوبصورتی، اور یہودی دیکھتا ہے مال. مسلمان کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ ہاں دین دیکھتا ہے. جس میں دینداری نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ مخلوق کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو ربا کا نہیں وہ ابا کا حق ادا کرے گا. تو ایسی تلاش کرو بھائی جو دین پر چلنے والی ہو. اور سبھی بتاؤ، سبھی خوبصورت تلاش کریں تو کالی کا نہیں ہو چاہیے. وہ ہر آدمی ہے نا وہ بننا چاہتا ہے ڈاکٹر، انجینئر. کلک کہاں جاتے ہیں؟ یہ کلک کہاں سے آتے ہیں؟ کلک کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ یہ اور چاہتے ہیں کیا؟ وہ سارے انجینئر کو نہیں بن سکے، ڈاکٹر کو نہیں بن سکے. اس لیے کیا اللہ تعالیٰ کی دنیا کا اسباب کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ. ایک موچی بھی ضرورت ہے، ایک دردی کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے. اور میں کہ دینداری دیکھو، دینداری تلاش کرو. اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. دینداری تلاش نہیں کرتے. اس کے بعد جو وہ جو کشتیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہے میرا حق دو، وہ کہتی ہے میرا حق دو. میں جا رہی ہوں میں اس میں، اگر میرا حق نہیں دیا ابھی بلاتی بھائی کو. پھر بھائی آگے ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. فرمایا اگر حضرت ڈاکٹر صلی اللہ فرماتے تھے شادی سے پہلے ایک ماں اور ایک باپ ہوتا ہے. فرمایا شادی کے بعد
دو ماں اور دو باپ ہوتے ہیں. فرمایا جیسے تمہارا باپ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, ویسے دو باپ ہیں دو ماں. اگر ان کی قدر نہیں کرو گے, ارے آج اگر تم برداشت کرو گے تو کل تمہارے لیے تو اللہ نے برداشت کرنے پہلے پیدا کریں گے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر آج تم کسی کی بات برداشت کرو گے, بڑا سمجھ لو گے, اپنے آپ کو چھوٹا کر لو گے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اللہ کے لیے من تواضع للہ ورفعہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں, بلندی عطا فرماتے ہیں. اور جو ہم تمہارے ڈنکرے ریس کہ اگر تم ایک بولو گی یا ایک بولو گے تو میں 10 بولوں گا, کہ ادھر سے چمٹا آئے گا تو اسے تلوار آئے گی, بس پھر کیا ہوا؟ گھر جہنم کا. جیسے وہ کہا تھا نا ایک شخص نے, اور بیچارہ آفس گیا, آفس سے جلدی آ گیا, تو بیگم نے کہا ارے آج کیا بات ہے, خیر سرکار بڑی جلدی آ گئے, تو خیریت کیا؟ کہہ لیں بس بہت سے لڑائی ہوئی. خیریت کہہ لیں بس ہو گئی. پھر کیا بات دیکھا جاؤ جہنم میں, پھر کیا کہہ لیں گھر آ گیا, وہ جہنم کا نمونہ بن جاتا. ارے جو صحابہ کا مزاج اپناؤ, حقوق ادا کرنے والے تھے, اپنا حقوق نہیں مانگتے تھے, اپنا حق نہیں مانگتے تھے. اب ارے صحابہ کرام کتنے واقعات ہیں یار, کتنے واقعات ہیں. یہ سری ایک جگہ آئی, وہ ضرورت مند تھے لیکن اپنے پڑوسیوں کی دے دی, ہو کے 7 گھروں سے آگے واپس نہیں ہوا. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آئندہ جمعے کو چھٹی ہے, بیان نہیں ہوگا.